امام زمانہ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم الله من قرأ الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ مبارکہ بقرہ کا ایک تعارف، یہ ہمارا موضوع ہے، اور گزشتہ 5 مجالس میں ہم نے سورہ بقرہ کی مختلف پیسیجز آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. جو آیتیں پڑھیں ابھی تک وہ مختلف موضوعات میں تقسیم کر کے آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی، اور الحمدللہ ابھی تک ظاہر ہے کہ تعارف ہی تو کرانا تھا آیات کا، اس لیے کہ تشریح و تفصیل ہر آیت کی ممکن نہیں تھی. تو اس موضوع کو ابھی صرف شاید 5 یا 6 مجلسیں رہ گئی ہیں. ان مجالس میں پورے سورے کو سمیٹنا ہے. اس میں بہت سی آیات ایسی ہیں جو بہت مہم ہیں کہ جن پر کچھ تفصیل سے گفتگو کی جائے، لیکن کم از کم ایک آئیڈیا الحمدللہ جو فیڈ بیک ہم کو مل رہا ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اسلوب ماشاءاللہ آپ جیسے سامعین میں کافی کامیاب رہا، کہ بجائے ایک آیت سے مختلف موضوعات کی طرف جاتے، مختلف موضوعات کو سورے کو سمیٹ کر موضوعات میں تقسیم کرنا اور سمجھنا کہ ایک سورے میں کیا بات کہی گئی ہے، تاکہ انشاءاللہ جب آپ مطالعہ کریں گے اب سورہ بقرہ کا، اور جس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑا ثواب ہے اور بہت فوائد ہیں اس سورے کی تلاوت کے، وہ انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو سکے مزید. آج جو گفتگو کرنی ہے بغیر کسی تمہید کے سیدھے ہم چلیں آگے تاکہ وقت ہمارا بچے. تو آیت نمبر 40 سے کل گفتگو شروع ہوئی تھی،
اور ہم نے عرض کیا تھا کہ 40 سے لے کر یعنی 40 نمبر آیت سے لے کر 123 تک جو آیات ہیں اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے. 124 نمبر جو آیت ہے وہ مشہور آیت ہے, بہت ہی مشہور, جسے آپ بچپن سے چنتے چلے آئے ہیں. اس سے فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کو آیات کا ریفرنس یاد رہے گا. وہ آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. وہ امامت والی جو آیت ہے وہ شروع ہوتی ہے آیت نمبر 124 سے. اس پر انشاءاللہ ہم آپ سے کل گفتگو کریں گے. آج ہم چاہتے ہیں کہ یہ موضوع تمام ہو جائے. حالانکہ جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ 84 آیات ہیں, لیکن یہ جو 84 آیات بنی اسرائیل کے تعلق سے ہیں, اسی طرح کی آیات دیگر سوروں میں, سورہ اعراف مثلا, سورہ طٰہٰ میں کسی جگہ 50 آیت ہے, کسی جگہ 60 آیت ہے. مسلسل قرآن نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے, اور جناب موسیٰ کا ذکر پورے قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے, 131 ٹائمز, 131 مرتبہ ذکر ہے جناب موسیٰ کا, ان کا نام. تو آخر ایسی کیا بات ہے, کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ یہ سوچیں کہ اس کتاب ہدایت میں کیا وجہ ہے کہ ایک نبی کا نام اتنی بار کیوں دہرایا گیا ہے, کیا خصوصیت ہے اس نبی کی, اور پھر اس کی قوم کا جو ذکر کیا گیا سب سے زیادہ اور اتنی ڈیٹیل میں, اتنی تفصیل میں. 84 آیات تو صرف ایک سیگمنٹ میں ایک ہی ساتھ ہیں, ایک ہی ساتھ. اس کے بعد پھر ہیں, متفرق آیات بھی ہیں اور دوسرے سوروں میں بھی ہیں. اگر آپ جمع کریں تو کتنی آیات ہیں جو صرف بنی اسرائیل کے لیے مخصوص کر دی گئی ہیں. تو کوئی تو اس کی وجہ ہوگی. تو اس کی وجہ ایک نہیں, اس کی وجوہات ہیں, کئی وجوہ ہیں اس کے, کئی اسباب ہیں اس کے, اور انہی اسباب پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. چونکہ شروع میں یہ بات کہی گئی کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے, تو اس رحیم پروردگار نے اپنے لیے لازم قرار دیا ہے کہ ہدایت کے مسائل کو آسان کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے, تاکہ کسی کی حجت خدا پر تمام نہ ہو, اللہ کی حجت سب پر تمام ہو. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کہاں ہے صاف صاف بیان کیا جاتا تو ہم مان لیتے. اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اور اس معاشرے میں عدل و انصاف قائم رکھنے کے لیے اور انسان کو انسان کی حیثیت سے اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہدایت کے جو بھی انتظام کیے, ان میں انبیاء کو بھیجنا, کتابوں کا بھیجنا اور دیگر جو بھی انتظامات ہیں, خود عقل کا دینا. اس لیے کہ عقل حجت باطنی ہے. دو حجتیں ہیں اللہ کی, ایک حجت ظاہری جو انبیاء اور ائمہ کی شکل میں ہے, اور ایک حجت باطنی عقل. عقل حجت الہی ہے, یعنی خدا کل قیامت کے دن یہ پوچھے گا کہ بھئی ہم نے تم کو عقل دی تھی, اگر آپ نے کہا نہیں دی تھی تو بچ گئے, نہیں میں تو پاگل تھا, دیوانہ تھا, میرے پاس تو عقل ہی نہیں تھی, میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا. اگر یہاں کا ہم تو بہت بڑے عقل مند ہیں, تو جتنے بڑے عقل مند ہیں اتنا زیادہ پھنسیں گے وہاں, اتنے زیادہ آپ سے سوالات ہوں گے جتنے اسمارٹ ہیں. اب آپ کسی سے پوچھا آپ اسمارٹ ہیں کیا, مجھ سے بڑا اسمارٹ کون ہے دنیا میں؟ تو وہاں پر انہی لوگوں سے سوال ہوگا جو صاحبان عقل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عقل حجت ہے. حجت ہے نا اللہ کی دلیل, برہان. اللہ پوچھے گا کہ بھی اللہ کے پاس یہ دلیل ہے یہ سوال کرنے کے لیے کہ بھی تم نے کیا کیا وہاں دنیا میں. یا اللہ ہم کیا کرتے, ہم نے کسی تیری حجت کو نہیں پہچانا, ٹھیک ہے نہیں پہچانا, مگر جو حجت باطنی ہم نے تم کو دی تھی وہ تھی تمہارے پاس. وہی مسئلہ یہاں قرآن فہمی میں آتا ہے کہ اگر آپ حجت باطنی کا استعمال نہ کریں اور غور و فکر نہ کریں قرآن کی آیات میں, تو آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی. البتہ اس کے وہی شرطیں جو میں آپ کے سامنے بار بار دہرا رہا ہوں, شرطیں جو خود قرآن نے پیش کی ہیں کہ کیونکہ یہ جو عقل ہے, یہ عقل بھی ضروری نہیں ہے کہ سیدھے راستے پر رہے, اس کو بھی ٹریک پر رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کا کام یہ ہے
کہ یثیروا لہم دفائن العقول. انبیاء کس لیے آتے ہیں؟ عقل کے دبے ہوئے خزانوں کو ابھارنے کے لیے. یہ انبیاء کا کام ہے. جب یہ دبے ہوئے خزانے عقل کے ابھرتے ہیں تو ان کو ٹریک پر کون رکھتا ہے؟ نبی. تو عقل کو وحی جو ہے وہ ٹریک پر رکھتی ہے. تو عقل و وحی کی روشنی میں مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو قرآن نے 84 آیات میں اس پورے پیسج میں کیا بات کہی ہے؟ قصہ بیان کیا ہے. اب میں اگر صرف وہ قصہ بیان کروں 1 گھنٹہ پورا ہوگا اور وہ قصے جو ہے تمام نہیں ہوں گے. میں آپ کو صرف ہیڈ لائنز دے دوں تاکہ آپ جا کر تفسیر میں مزید پڑھیں کہ ہوا کیا تھا اور ایسی کیا خصوصیت بنی اسرائیل کی ہے جو اللہ اس کو اس انداز سے بیان کرے, اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرے. تو ان کے قصے کس طرح بیان ہوتے ہیں؟ تو قرآن نے کہا کہ تمہارا حال کیا تھا؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. یاد کرو وقت, پہلے تو نعمتیں یاد دلائیں, ان نعمتوں کا کچھ ذکر کیا, کیا کہ ہم نے تم کو نعمتیں دیں. اس کے بعد پھر کہا کہ دیکھو سب سے بڑی نعمت ہماری تمہارے لیے کیا تھی کہ تم اس غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور فرعون تم پر ظلم اور ستم کا ایک سلسلہ جاری رکھے ہوا تھا. تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا, تمہاری بیویوں کو اور عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا, اور تمہارے لیے ایک بلائے عظیم بنا ہوا تھا فرعون اور اس کے ماننے والے تمام لوگ. تو تم کس قدر مشکل میں تھے, مصیبت میں, غلامی میں تھے, تمہارا کیا حال تھا؟ ہم نے تم کو بچایا. انجیناکم من آل فرعون. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کہا کہ بھی کیسے بچایا. اب قرآن ان آیات میں کیسے بچایا کے اوپر گفتگو کرتا ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. یاد کرو وقت کہ جب ہم نے تمہیں تو بچا لیا مگر فرعون کو ڈبو دیا, وہ اور اس کے تمام ماننے والے ڈوب گئے اور تم سب کے سب بچ گئے. انجیناکم, تم سب کو ہم نے بچا لیا. اور دوسری جگہ دوسری آیات میں ہے کہ وانجیناہ ومن معہ اجمعین, ہم نے موسیٰ کو اور ان کے ساتھ جو بھی تھے سب کو بچا لیا, سب کو بچا لیا. تو یہ بھی عجیب بات ہے کہ دیکھیں دونوں جگہ دونوں لوگ, جب وہ واقعہ ہوا آپ حضرات کے سامنے ہے, وہ پورا واقعہ اور وہ قصہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ اپنی جان بچا کر نکلے ہیں حکم خدا سے بنی اسرائیل جناب موسیٰ کی قیادت میں, اور فرعون کو پتہ چلا تو فرعون اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا ہوا آیا, تعاقب کرتا ہوا. تو پیچھے لشکر ہے, چلتے چلتے یہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پر سامنے سمندر ہے. اب کیا کریں؟ اتنا بڑا دریا, اندر جا نہیں سکتے, پیچھے سے پورا لشکر آ رہا ہے. تو بجائے خدا سے دعا مانگنے کے اپنے نبی سے شکایت کرنے لگے کہ آپ نے مروا دیا ہمیں, آپ ہمیں کہاں لے آئے, یہ دیکھیں کیا ہوا, اب ہم کہاں جائیں, ادھر جائیں کہ ادھر جائیں. اتنا کمزور ایمان, اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد بار بار خدا انہیں نعمتیں دے رہا ہے, غلطیاں کرتے ہیں خدا معاف کر دیتا ہے. یہ ان کا حال ہے. ایسے موسیٰ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, جس خدا نے حکم دیا ہے ہمیں اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ تم کو بچا لے گا. جب بچائے گا تو بس دیکھو کیسے بچائے, کیسے بچائے گا, کہاں بچائے گا, ادھر لشکر ادھر دریا. اتنے میں اللہ کا حکم آیا کہ اس دریا پر اپنی عصا مارو. عصا مارنی تھی کہ دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا اور اطمینان کے ساتھ یہ لوگ گزر گئے. جیسے یہ گزرے پیچھے سے لشکر آ رہا تھا فرعون کا, انہوں نے دیکھا, پہلی بات تو یہ دیکھے کہ یہ تو عجیب چیز ہے, وہ بھی گزرنا چاہ رہے تھے, تھوڑا جھجکے, تھوڑا آگے بڑھے. کچھ لوگ آگے بڑھ گئے کہ ذرا جا کے دیکھتے ہیں, جیسے سپاہیوں میں ہوتا ہے نا فوج میں کہ جاؤ ذرا رسک لو تھوڑا سا. یہ لوگ بیچ تک آگے کا کچھ بات نہیں, آ جاؤ آ جاؤ, درمیان تک چلے آئے اور آگے تک چلے آئے. جب پورا لشکر آ گیا اندر تو اللہ نے ان 2 جو دیواریں بنا دی تھیں اس پانی کی ان کو ملا دیا. فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقْنَا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, اور تم دیکھتے رہ گئے کہ کیا ہوا.
غرق ہو گئے. واہ واہ. اب اس میں بہت سے دلچسپ موضوعات ہیں، میں چھوڑنے پر مجبور ہوں، لیکن ہر واقعے کو جو قرآن نے بیان کیا ہے اس میں بڑے سبق ہیں. اب دیکھیں گے دونوں گروہ تھے، ایک گروہ بالکل بچ گیا، ایک بھی نہیں ڈوبا، ایک گروہ میں ایک بھی نہیں بچا. کیا ان میں سب بہت ہی اچھے تھے؟ کیا سب اچھے تھے جو بچ گئے؟ کیا یہ واقعی سب بالکل برے تھے جو ڈوب گئے؟ ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو مجبوری میں آ گیا ہو؟ کہا نہیں. بات یہ نہیں ہے، بات قیادت کی ہے جو ہم تم کو بتانا چاہتے ہیں. تم جب بھی چلو تو یہ دیکھ کے چلو کس قائد کے ساتھ جا رہے ہو، تمہارا رہبر کون ہے. کتنے اشارے دے گا قرآن. اس میں غلطی مت کرنا. جب چلو تو یہ دیکھو کہ تمہارا رہبر کون ہے، اس لیے کہ اگر رہبر ڈوبا تم ڈوبو گے، رہبر بچ گیا تم بھی بچ سکتے ہو. رہبر ڈوب گیا تو ختم، کوئی بچ نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب بھی سمجھ میں نہیں آتا بھئی ہم کیوں کسی ایسے کے پیچھے چلیں جس کا بچنا نہ بچنا ڈاؤٹ فل ہو. دیکھیں میں کسی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا، کنٹروورسی کی بات نہیں ہے، مگر ڈاؤٹ فل تو ہے کہ پتہ نہیں بچیں گے کہ نہیں بچیں گے. کیوں نہیں اس کے پیچھے چلو جس کے لیے صاف صاف کہہ دیا گیا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. تو ہر مسلمان کا ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جنت ہے. تو اس ڈیسٹینیشن کے لیے رہبر صحیح چن لو. یہیں جلدی گزر جاتا ہوں، بہت سے اور پہلو چھوڑ رہا ہوں. آئیے اس کے بعد جب یہ اس طرف آ گئے تو ایک سیف ایریا تھا، بہت بہترین علاقہ. اللہ نے کہا اب تم یہاں کچھ فکر نہ کرو کسی بات کی، اور اب ایسا ہوگا کہ ہم تمہاری ہدایت کا مزید انتظام کریں گے، اور یہ کریں گے کہ تمہیں ایک اور نیا نور دیں گے. موسیٰ پر توریت اترے گی، ان کو ہم کچھ خصوصی احکام دیں گے، الواح، ٹیبلیٹس، 10 کمانڈمنٹس، یہ ہم دیں گے موسیٰ کو. اب جب یہ اس طرف آ گئے، کتنی بڑی نعمت تھی، کتنا بڑا معجزہ دیکھ کر آئے تھے. سوچیں آپ کتنا بڑا معجزہ. اس کے بعد ان کا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا. توجہ کیجئے گا، آج کی یہ تقریر انشاءاللہ کسی بہت اہم نتیجے پر پہنچے گی، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جو یہ مجالس ٹیپ ہو رہی ہیں اس کو تمام میرے مسلمان بھائی ضرور سنیں. مسلم بھائی جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اس کو سنیں. اب جب پہنچے یہاں پر تو خدا نے کہا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. یہ یہاں پر بیان کیا گیا. دوسرے مقامات پر دوسرے طریقے سے اس کو کہا گیا ہے. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. پہلے ہم نے صرف 30 دن کے لیے بلایا تھا، اس کے بعد پھر اس کو 40 دن کر دیا، 10 days more. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے 40 دن کے لیے تم کو بلایا. تو ہر جگہ مختلف طریقوں سے اس واقعے کو بیان کیا گیا. بات وہی ہے، 40 دن کے لیے موسیٰ کو بلایا گیا. جب جناب موسیٰ کو 40 دن کے لیے بلایا، جناب موسیٰ جیسے ہی نکلے تو اس قوم نے کیا کیا، اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے جگہ جگہ اور مختلف طریقوں سے کیا ہے. میں اس والے ذکر کو بالکل آخر پہ لے آؤں گا تاکہ ایک نتیجہ سامنے آئے، اس لیے کہ اس میں پھر میں یہ دیکھوں گا جتنا وقت ملے گا اتنا میں بیان کروں گا، اس کو کنٹرول کر سکوں گا. ہے حالانکہ بہت اہم. جلدی سے ہم دوسرے مسائل پر گفتگو کر لیں. اس کے بعد جب یہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ پوری قوم، پوری کی پوری قوم بچڑے کی پوجا کرنے لگی.
ثم اتخذتم العجل من بعده، موسیٰ تو وہاں گئے اور تم نے سب نے موسیٰ کو چھوڑا. کس کو؟ امام کو چھوڑا آپ نے. تم نے تو خدا ہی کو چھوڑ دیا، چھوڑ دیا. پوجا کرنے لگے. پھر موسیٰ آئے واپس غضبان اسفا، بہت ہی زیادہ غیظ و غضب کے ساتھ. وہ جو گفتگو ہے میں آخر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے، اس کے بعد جلدی ہی، چونکہ وقت بھی میرے سامنے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وقت پر تمام ہو گفتگو. اب اس کے بعد پھر جب اتنا بڑا جرم کیا، شرک کا جرم، کھلا ہوا شرک، اب اس کی سزا بہت سخت دی، بہت سخت. سورہ بقرہ میں اس کی سزا بیان کی گئی ہے. کیا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کرو. کفن پہن کے لائن سے ایک سامنے کے کھڑے ہو جاؤ، ایک دوسرے کو مارنا شروع کرو. ان کے پاس اس کے سوا کوئی چوائس نہیں تھی، اس لیے کہ عذاب اتنے مسلسل ان کے اوپر آ رہے تھے، اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ خدا جب نعمتیں نازل کرتا ہے تو جیسی نعمت ہوتی ہے پھر اس کے بعد عذاب بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہ بھی ہم سب کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر مومن کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ جب اللہ نعمتیں دیتا رہے تو نعمت کا کفران نہ کرو. یہ اور بات ہے کہ اس امت پر سب سے بڑا اللہ کا رحم یہ ہے کہ اس نے اس امت سے عذاب اٹھا لیا ہے، اس لیے کہ جس کو نبی بنا کر بھیجا اس کو رحمت للعالمین بنا. تو یہ بھی ایک سخت ترین عذاب تھا، اپنے ہاتھوں سے مارنا، اپنے دوستوں کو مارنا، ایک دوست کو مار رہا ہے، اپنے عزیزوں کو مارنا، قتل کرنا. ہوتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے کہا بس اب کافی ہے، تمہیں سزا مل گئی، اب جو رہ گئے ہیں وہ ہاتھ روک لیں، ہم نے تم کو معاف کر دیا. سزا کے بعد اس کے بعد پھر کہا کہ چلو ٹھیک ہے. پھر ذکر ہوتا ہے کہ اب جب یہ ہو چکا، اتنا بڑا گناہ ہو گیا، سب کچھ ہوا، تو پھر آتے ہیں موسیٰ کے پاس. عجیب قوم تھی، سوچیں آپ. لیکن آپ یاد رکھیں کہ جو قوم تھی، اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ قوم صرف ایسا نہیں کہ ایسی تھی. اس کو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ اے میری امت کے لوگو، تم قدم بقدم وہی کرو گے جو موسیٰ کی امت نے کیا تھا. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، یہ کسی ایک فرقے کی حدیث نہیں ہے، مگر سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم ہو بنی اسرائیل. تو آج ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں کہ بھئی قرآن کیا صفات بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل کی، اور وہ کہاں اپلائی ہوتے ہیں. ہم کو بھی نہیں ہونا ہے بنی اسرائیل، ہم کیوں ہوں بنی اسرائیل کی طرح؟ ہم کیوں ایسے ضدی قوم بنے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ بنے جو خدا چاہتا ہے. اسی لیے یہ مثال دی جا رہی ہے کہ تم ایسے مت بن جانا. دیکھو پہلے انڈیویجول ایک مثال دی شیطان کی، وہ اکیلا تھا. ایز این انڈیویجول شیطان جیسے مت ہو جانا، سرکش، اطاعت کرنا. ایز کمیونٹی ایسے مت بن جانا. ہو جو ہے نا، یہ سب سبق ہے ہمیں سورہ بقرہ سے. اس کے بعد پھر ہوا کیا کہ آئے نبی کے پاس آتے ہیں اور نبی سے آ کے کہتے ہیں لن نؤمن لک، سوچنے کی بات ہے، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے. ارے اتنا سب دیکھنے کے بعد بھی جب تک آپ ہمیں اپنا رب نہ دکھا دیں، اللہ کو جب تک ہم نہ دیکھ لیں، جہرن چاہے ایک جھلک دیکھ لیں خدا کی، اس کو دیکھ لیں گے تو مان لیں گے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اس وقت ایک صاعقہ نازل ہوا. تو پیغمبر نے کیا کیا کہ اپنی پوری قوم کے بہت ہی پہلے تو ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ مت کرو، یہ ضد مت کرو. نہیں مانے تو کہا چلو کچھ لوگ آ جائیں، جمع ہو جائیں. 70 لوگوں کو منتخب کیا. ان 70 میں سے پہلے 700 میں سے 70 میں سے اس کے بعد پھر خود لے کر چلے اور کہا چلو چلتے ہیں اور کوہ طور پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ میری جاہل قوم ہے، یہ ایسا کہہ رہی ہے. حالانکہ خدا نے پہلے ہی کہہ دیا، جیسے کہا رب ارینی، یا اللہ دکھا اپنے آپ کو، ہمیں دکھا دے.
لن ترانی، کبھی تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. یہ لن جو ہے ہمیشہ کی نفی ہے، اور یہ اس عقیدے کی نفی کرتا ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم قیامت میں خدا کو دیکھیں گے. خدا کو تم کیسے دیکھو گے؟ اس لیے کہ خدا کبھی نظر نہیں آ سکتا. جسے تم دیکھ لو وہ تمہاری نگاہوں میں محدود ہو گیا، جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو جو ہے نا، لیکن انہوں نے ضد کی تھی تو خدا نے کہا ٹھیک ہے یہاں لے آؤ، ان سب کو یہاں لاؤ. اگر تم وہ جھلک جو تم کو نظر آئے گی اگر دیکھنا چاہتے ہو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر جس درخت، جس اس پہاڑ کے اوپر یہ روشنی چمکے گی، اگر وہ اپنی جگہ باقی رہ گیا پہاڑ تو تم دیکھ لو گے مجھے. دیکھیں شرط، لیکن اگر وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پھر مجھ کو نہیں دیکھ سکتے. تو نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جیسے ہی نور چمکا، ایک نور چمکنا تھا کہ جتنے لوگ تھے سب مر گئے، صرف جناب موسیٰ وہ زندہ رہے، لیکن یہ بھی غش کھا گئے، یہ بھی بے ہوش ہو گئے. اب میرا سوال ہے تمام مسلمانوں سے، جائیے دیکھیے تفسیروں میں کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن جب اصل سورس سے آپ ہٹ جائیں گے تو پھر آپ کو جب صحیح مفہوم حاصل ہی نہیں ہوگا تو اس سے آپ سمجھ کیا پائیں گے. سوال یہ ہے کہ ایک چیز چمکی، یہ تو طے شدہ ہے چمکی، وہ کیا تھا؟ نور تھا. اب کوئی بتائے کہ وہ جو چمکا کیا خدا تھا؟ خدا نہیں تھا مگر خدا کا نور تھا. کیا جو آدم میں روح پھونکی گئی تھی اللہ کی تھی؟ اللہ ہے وہ روح، اللہ کی تھی. ایسے یہ نور اللہ کا تھا. اب وہ روح کیا تھی اور یہ نور کیا ہے؟ ایک علامت بیان کی کہ بھئی وہ بے ہوش ہو گئے. کون؟ موسیٰ. باقی سب مر گئے. تو اگر ہمیں تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ ملے کہ نور کا کوئی ٹکڑا ایسے مجمع میں جائے اور ساری خواتین بے ہوش ہو جائیں، جلدی وقت بہت تنگ ہوتا جا رہا. نہیں تو یہ بھی بہت دلچسپ، ہر موضوع بلیو میں، یہ جو ضمنی موضوعات ہیں نا اس موضوع کے، اس پورے پیسج کے ضمنی جو موضوعات ہیں، ایک ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اس پر ایک ایک فل مجلس ہو. لیکن بہر کیف یہ میرا موضوع نہیں ہے. اب آئیے اس کے بعد پھر موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ جاہل تھے، یہ لوگ نادان تھے، یہ مر گئے، اب میں واپس جاؤں گا پوری قوم پھر مجھ کو بلیم کرے گی، تم نے ہمارے ٹاپ لوگوں کو مروا دیا، وی آئی پیز ہمارے چلے گئے، تم نے کیا کروا دیا، تو یا اللہ انہیں زندگی دے دے. تو موسیٰ نے جب کہا کہ یا اللہ ان کو زندگی دے دے تب ان کو زندگی ملی. پتہ یہ چلا کہ ایسے موقع پر ایسا نور دیکھ کے اگر کوئی مر جائے تو اس کو زندگی بھی واپس مل سکتی ہے. مل گئی زندگی واپس، چلے گئے واپس. اب تو ہوش آنا چاہیے. پھر وہی حرکتیں. اس کے بعد ایک اللہ نے بطور سزا انہیں ایک ایسے بیابان میں پھنسا دیا جہاں پر وہ سال ہا سال ایک طرف جاتے تھے کہ بھئی ہو سکتا ہے ادھر سے راستہ مل جائے، چلتے تھے وہاں سے پھر کسی اور طرف چلے جاتے تھے. چھوٹا سا ایریا تھا اسی میں گم ہو گئے تھے. تیہ کا ایریا، تیہ یعنی گم شدہ، گم ہو گئے. یہ سلسلہ رہا. البتہ اس کے لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات کا واقعہ حضرت موسیٰ کا پہلے کا واقعہ. ہم اس وقت ان تفصیلات میں نہیں جا رہے ہیں، بہت ڈیٹیلز ہیں اس کی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 125 درس 40 منٹ ایچ میں کیسے سمیٹ سوچیں، لیکن بہر کیف اشارہ میں آپ کی خدمت میں. اس کے بعد یہ ہوا، یہ سارے کام ہوتے رہے. اس بیچ میں خدا ان پر نعمت بھی نازل کرتا تھا. اسی درمیان من و سلوہ بھی آ رہا ہے.
ان کو جب پیاس لگ رہی ہے، ایسی جگہ پہنچے پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں ہے، بیابان ہے، تو کہا موسیٰ عصا مارو. کمال کا عصا تھا یہ، عصا تھا، جو چاہتے تھے اس سے کرتے تھے، اس عصا سے، عصا سے جو چاہتے تھے کرتے تھے. لوگ میں عصا کیا کام کرتا ہے، عصا سے کیسے کچھ ہو سکتا ہے، یہ عصا کیا کر سکتے؟ عصا تھا، اس لیے کہ یہ عام عصا نہیں تھا، یہ الہی عصا تھا، آسمانی عصا تھا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آخری زمانے میں جب امام آئیں گے تلوار لے کر آئیں گے، تلوار سے کیا ہوگا؟ عام تلوار نہیں ہے، وہاں سے آئی ہوئی تلوار. امام تلوار سے کیا کریں گے؟ یہ تلوار کیا ہوگی؟ جس دن تمہیں عصائے موسیٰ سمجھ میں آ جائے اس دن وہ تلوار امام کی تمہاری سمجھ میں آ جائے گی. معجزہ ہے اللہ کی طرف سے، جو چیز خدا کی طرف سے ہے تم اس کو اپنے ذہن میں محدود نہیں کر سکتے. یہ سب کچھ ہوتا رہا ایسا. لیکن ان تمام باتوں میں اب میں آ رہا ہوں. ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جس پر قرآن نے سب سے زیادہ ڈیٹیل بیان کی ہے، چھوٹی چھوٹی اس کی ڈیٹیلز بیان کی ہیں. وہ ہے ایک گائے کا واقعہ. مگر جتنی ڈیٹیل قرآن نے بیان کی ہے میں اتنی ڈیٹیل یہاں بیان نہیں کروں گا، صرف اشارہ کر کے گزروں گا. ایک گائے کا واقعہ، اور اسی گائے کے واقعے کی وجہ سے اس پورے سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا. تو کچھ تو ہوگا اس میں، بے شک بہت سے مسائل ہیں اس میں، لیکن میں بھی اس پر بھی گفتگو معذرت نہیں کر سکوں گا. یہ آپ کو اس لیے اشارے دے رہا ہوں کہ تاکہ، اور میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ شوق پیدا ہو رہا ہے، ایک شوق خود آپ کو پیدا ہو، اور آپ جائیں الحمدللہ صحیح تفاسیر جو اہل بیت سے منسوب تفاسیر ہیں ان کا مطالعہ کریں، آپ کو مزہ آئے گا، زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا، واقعاً سٹریس دور ہوگا، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو اپنا آپ ایمان مضبوط ہوگا، اہل بیت سے آپ اور قریب ہوں گے. اور آپ ہی دیکھیں گے سورہ بقرہ شروع سے آخر تک کس طرف ہم کو لے جانا چاہ رہا ہے، کیا ہمیں پیغام دے رہا ہے. تو بہرکیف اب یہ ہوا کہ اختصار کے ساتھ ایک شخص نے اپنے کزن سے دشمنی میں مال کی وجہ سے، اور ایک روایت یہ ہے کہ شادی کے ایشو میں اسے قتل کر دیا. جو بھی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے اور یہ ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے. آدم کے 2 بیٹے تھے، وہاں شروع ہو گیا تھا سلسلہ. تو جہاں پر طمع ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، دنیا داری ہوتی ہے، انسان بڑے سے بڑا گناہ کر دیتا ہے چند دن کے لیے. کوئی شخص یہاں فور ایور نہیں ہے، سب کو پتا ہے. اچھا فور ایور نہیں، بلکہ خود وہ اس کی کیفیت، آپ جو آج یہاں بیٹھے ہیں آپ کی کیفیت یہ والی فور ایور نہیں ہے، یا بہت دیر تک نہیں ٹھہرے گی، بلکہ 1 منٹ بھی نہیں ٹھہرے گی. ہر منٹ کے بعد آپ چینج ہوں گے. کل آپ کچھ اور ہوں گے، اور پرسوں کو کچھ اور ہو جائیں گے، اور 1 سال کے بعد کچھ اور ہوں گے. اس کے بعد پھر آپ اپنے پرانے فوٹو دیکھ کے ہی خوش ہوتے رہیں گے خالی. سمجھ گیا؟ فوٹو ویسے ہی رہ جائے گا آپ کا، تصویر آپ کی ویسی ہے، آپ چینج ہوتے جا رہے ہیں. پھر سب کو میں ایسا تھا، دیکھیں یہ دیکھیں، بس اتنا رہ جائے گا. انسان کبھی نہیں ہے، مگر اس کے لیے ہر انسان گناہ کرتا ہے، ہر برائی کرتا ہے، خدا کی نافرمانی کرتا ہے، نماز ترک کرتا ہے، خمس دینے سے بخل کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے سے بخل کرتا ہے. کیا کرتا، کس لیے، کہاں لے جاؤ گے اس کو جو کچھ تم کما رہے ہو؟ تو یہ وقت میرے دوستو، یہ سارے مفاہیم ہیں کہ جن پر ہمیں غور کرنا ہے، سارے دروس ہیں جو ہم کو حاصل کرنا ہے. تو بہرکیف اس نے اس کو مارا. جب مار دیا، اب دیکھیں کمال جو آج کل بھی دنیا میں ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ پولیٹکس کی دنیا میں بالکل ہوتا ہے. خاص طور پہ اس نے اس کو مارا، اس کے مال کی وجہ سے اس کی میت اٹھائی اور اس کے لاشے کو لا کر سڑک پہ رکھ دیا اور بیٹھ کے رونے لگا. ارے اس کو کسی نے مار دیا ہے بھائی، میرے کزن کو کسی نے مار دیا. اب یہ پوری دنیا کی پولیٹکس پر نظر ڈال لیجئے آپ. مارا اور مار کے پھر رو رہے ہیں، خود ہی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں، کریڈٹ لے رہے ہیں مدد کرنے کا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، یہ ہوتا رہا ہے، ہر دور میں ہوا ہے. اسلام اس کو ٹریک پہ رکھنا چاہتا ہے. تم مت ہٹو، تم ایز انڈیویجول اور ایز کمیونٹی صحیح رہو، صراط مستقیم پر قائم رہو. بات صراط مستقیم سے شروع ہو رہی ہے، ہدایت تک پہنچ رہی ہے، ہدایت سے بات آگے بڑھ رہی ہے، اور پھر خدا جو ہے اس کی مثالیں دے رہا ہے.
جب ایسا ہوا اب لوگ پریشان کہ بھئی کیسے پتہ چلے کہ یہ اس کو مارا کس نے ہے؟ تو پھر خدا نے حکم دیا، موسیٰ سے کہا کہ بھئی ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، اس لیے کہ ظاہری ایویڈنس تھے نہیں، اور قوم میں بہت بڑا جھگڑا ہونے والا تھا، بڑا قتل و خون ہو جاتا، کئی گروپ بن گئے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کہ اور ایک دوسرے پہ بلیم کر رہے ہیں. تو اب اس کا فیصلہ بھی ضروری تھا، لیکن ظاہری ایویڈنس نہیں تھے جج کے پاس جو حضرت موسیٰ ہیں. تو اب علم الہی سے ہی اس کا فیصلہ کرنا تھا اور معجزے سے اس کا فیصلہ کرنا تھا. اور ایسے فیصلے بھی کبھی کبھی ہوتے ہیں، اور یہ فیصلے پھر اس وقت ضرور ہوں گے اور ہمیشہ ہوں گے جب صرف الہی حکومت قائم ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر صرف ایسے ہی فیصلے ہوں گے. تو اب کہا کہ تو انہوں نے کہا اچھا اب وہ پورے کنورسیشن بڑا دلچسپ ہے، وہ تو چونکہ اتنی ڈیٹیل میں ہے تو اس میں کوئی مجھے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود اس کو پڑھیں گے ٹرانسلیشن تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. اتتخذنا ہزوا، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ دیکھیں گفتگو کیسے نبی سے بات کس طرح کرتے ہیں. انہیں نبی سے بات کرنے کا جن کو سلیقہ نہ ہو وہ ہیں بنی اسرائیل. بات سمجھ رہے نا، جنہیں اپنے نبی سے بات کرنے کا سلیقہ تک نہ ہو، یہ ہیں وہ لوگ. اس کے بعد نبی نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، خدا نے کہا ہے. اچھا خدا نے کہا ہے تو کون سی گائے ہے؟ کہ ایسی گائے ہے. اور اچھا تو کیسی ہے؟ کہ نہ تو بوڑھی ہے اور نہ ہی جوان ہے. اچھا پھر بھی بتائیں اور کیا ہے، اس کا کلر کیا ہے؟ کیا اس کا کلر جو ہے وہ زرد کلر ہے، پیلا ہے، یلو. اچھا تو اور بھی کچھ ہیں اس کی صفات کہ ہاں و زمین کو جوتتی ہے اور نہیں اس کے اوپر بوجھ لادا جا سکتا ہے. تو اچھا تو یہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور کیسی ہے اور کیسی ہے، بتاتے رہے اور کرتے رہے. آخر میں سخت منزل ایسی آئی کہ اب ان کے پاس کوئی سوال نہیں رہ گیا. جب سوال نہیں رہ گیا تو شرطیں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ وہ گائے نہیں مل رہی تھی کہیں. یہ بھی ایک درس ہے. تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ پہلے ہی قبول کر لیتے، اس لیے کہ بقرتن ہے، اکاؤ دکاؤ نہیں، اکاؤ ان تذبحوا بقرتن، کوئی بھی ایک کر لیتے، مگر خود ہی سوال کر کے تو unnecessary سوال نہ کیا کرو تو جب پتہ چلے تو پھر عمل بھی کرنا ہے، اور مشکلات اپنے لیے unnecessary کریٹ نہ کرو. جتنا شریعت نے بتا دیا اس کو قبول کرو، اس پہ عمل کرو، آگے بڑھو. جب ہوا تو پھر وہ اس کو ذبح کیا گیا. ایک جو اس میں سب سے بڑا درس ہے، اور شاید اس لیے اس کو عنوان قرار دیا گیا ہے. میرے پاس وقت بہت تنگ ہوتا جا رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج مصائب بھی مجھے پڑھنے ہیں، اس میں وقت لگے گا، شاید 10 منٹ شاید اوپر ہو جائیں، میں آج سے معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے آج اس مضمون کو ختم کر دینا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 85 میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کی اہمیت بیان کی ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ اپنے دونوں والدین، باپ اور ماں، دونوں کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کے ساتھ احسان کرو. اور اس کا ذکر قرآن نے دوسری جگہوں پر بھی کیا، لیکن یہاں خاص طور پر ذکر کیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ڈھونڈتے ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں کہ یہ گائے وہاں مل جاتی ہے. یہ گائے کس کی تھی؟ ایک نوجوان کی تھی. یہ نوجوان کون تھا؟ اس کا باپ موجود تھا، زندہ تھا، سو رہا تھا، مگر باپ کی اتنی عزت کرتا تھا، اتنا احترام کرتا تھا کہ ایک بہت بڑی بزنس ڈیل اس کے سامنے آئی. 70,000 اس زمانے کی جو بھی رقم تھی، 70,000 لکھی ہوئی ہے. اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. کہا کیوں؟ کہا بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ تم کو ابھی چاہیے اسی وقت رائٹ ہوئے، اور چابی ہے میرے باپ کے پاس اور باپ سو رہا ہے، میں اس کو اٹھا نہیں سکتا. اتنا احترام، اتنا خیال رکھا. آج کا اگر کوئی ڈیل ہوتی تو وہ باپ کو بھی دے دیتا ڈیل میں، اس کو اٹھاؤ یہاں سے. تو اس نے کہا کہ بھئی میں اس کو اٹھا نہیں سکتا. اٹھا نہیں سکتے؟ اٹھاؤ، اتنی بڑی ڈیل ٹھکراؤ نہیں. میں تم کو جب جیسے ہی اٹھے گا باپ، جیسے ہی اٹھے گا چابی اس کے پاس ہے، میں فوراً ہی اس سے چابی لے کے جاؤں. اس کو اٹھا، اس ڈیل کے لیے میں اس کی نیند میں خلل نہیں ڈال سکتا. اتنی بھی تکلیف میں اپنے باپ کو نہیں دینا چاہتا. اب باپ کی کیا اہمیت ہے، کیا عظمت ہے، اگر اسی پر گفتگو کی جائے تو یہ خود ایک مضمون ہے.
باپ، ماں کی تو اپنی جگہ عظمت ہے بے شک، لیکن باپ کی بھی بے پناہ عزت اور احترام ہے. اور جب تک زندگی ہے جن کو اللہ نے نعمت دی ہے خیال رکھیں اپنے باپ کا، اس لیے کہ یہ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے. دنیا کے لیے باپ کو مت چھوڑ دینا کبھی، اس لیے کہ نہ دین ملے گا نہ دنیا ملے گی. اس نے جب ایسا کیا تو اب باپ اٹھا، باپ کو معلوم ہوا کہ اس نے اتنی بڑی ڈیل ٹھکرا دی. باپ کے پاس خود اپنے پاس کچھ نہیں تھا، جو کچھ تھا اس بچے کا تھا. تو اس نے کہا کہ میرے پاس یہ گائے ہے، بہت ہی قیمتی گائے ہے، میں یہ تمہیں دے دیتا ہوں انعام میں. گائے لے لو. اس نے کہا گائے لے کے میں کیا کروں گا؟ اتنے میں پوری قوم چلی آئی، ساری شرطیں صرف اسی گائے میں مل رہی تھیں. ہم نے کہا دیکھا ایک بات، کسی کے لیے سزا ہے کسی کے لیے نعمت بن گئی، تم سب کے لیے سزا. اب اس کو تولا گیا سونے میں چاندی میں، اس تول جو اس کا تھا وہ اس کو، تو اس کے پاس وہ 70,000 جو اس نے ڈیل ٹھکرائی تھی کچھ بھی نہیں اس کے سامنے، جو اس کو اللہ نے اسی دنیا میں، یہ تو دنیا میں عطا کیا، جو آخرت میں دینے والا تھا وہ کچھ اور ہے. تو باپ کا احترام کرنا. یہ بقرہ کا پورا واقعہ. اس کے بعد اس کو لیا گیا کہ آپ اس کو ذبح کرو. ارے ابھی تو ہم نے اتنی مہنگی یہ گائے خریدی ہے، اس کو ذبح کریں، کاٹو. اس کو کاٹا گیا، کاٹ کے اس کا کہا اب اس کا ایک ٹکڑا اس میت سے لگاؤ. وہ اٹھایا، اس کے بعد پھر اس نے اٹھ کے خود بتایا کہ کس نے قتل کیا ہے. یہ پورا واقعہ ہے، اس میں بہت دلچسپ پہلو ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ بس آپ کو سب کچھ بتاؤں، لیکن نہیں بتا سکتا. اس میں بہت دلچسپ قصے ہیں، بہت دلچسپ، بہت میں آپ کو اس لیے امفسائز کر رہا ہوں کہ آپ جا کے ضرور پڑھیں اور خود آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاں اس کے اندر کیا اور ملے گا. تو بہر کیف میت کو. اب میں جلدی سے آ رہا ہوں وقت تمام ہونے سے پہلے، بہت جلد اس ایک اہم مسئلے پر، یا شاید اب وقت ہو چکا ہے میں اس کو کل کے اوپر چھوڑ دوں تو بہتر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ مسئلہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ مضمون کا قتل ہو جائے، لیکن یہ بھی چاہتا ہوں کہ کل ہم کچھ اور آگے بڑھیں. پھر وقت کم ہو گیا، میں آپ کی اجازت سے شاید ایک چند منٹ آگے ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پڑھ دو. مجھے آپ کا خیال بہت ہے، حد سے زیادہ، اور ان خواتین کا جو بہت غور سے سن رہی ہیں، اور ان بچوں کا جو شریک ہو رہے ہیں اور سن رہے ہیں. تو بہرکیف جلدی سے میں جلد ہی عرض کر دوں گا اس بات کو، لیکن یہ اہم پیغام ہے. گویا کہ پورے آج گفتگو کا خلاصہ اور آج اور کل جو بات ہم نے کی تھی اس کا خلاصہ میں چند منٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے واقعے کو اتنی ڈیٹیل میں کیوں بیان کیا، کیا وجہ ہے. تو اس میں ایک واقعے کو، ہر واقعے میں ایک بڑا درس ہے اس امت محمدی کے لیے، خاص طور پر وہ واقعات جس میں کہ تم نے اے بنی اسرائیل اتنا بڑا ظلم کیا کہ یہ شرک کیا. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اتنے حصے کو ضرور سب سنیں کہ بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، تم بنی اسرائیل کی طرح ہو، وہی کرو گے. بنی اسرائیل نے کیا. خدا نے کہا اے لوگوں، ہم نے تمہارے پاس وہی نبی بھیجا ہے جو ہم نے فرعون کے مقابلے پر بھیجا تھا. تو تشبیہ ہو گئی پوری، نبی بھی ویسا ہی، امت بھی ویسی ہی. اور پیغمبر نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اس امت کا جو ہارون ہے اسے علی کہتے ہیں. تو جو ہے نا، ایک بہت بڑے مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، بہت اہم. اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ مثالیں دی گئی ہیں، اب میں اس سوال کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو لوگ اکثر کرتے ہیں. اگر یقیناً پیغمبر نے علی کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، یہ کیسے ممکن ہے بنائے اور یہ امت نہ مانے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے نبی کے اعلان کو ٹھکرا دے اور پھر چلے 10 نے ٹھکرا دیا، 20 نے، پوری امت بھول جائے گی؟ غدیر کا اعلان اتنی جلدی بھول جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا کہ چھوڑو، یہ ہو گیا ہے اور اس کو قرآن نے بیان کیا ہے.
موسیٰ ہمیشہ کے لیے نہیں گئے تھے، کہہ کے گئے تھے 30 دن کے لیے، 10 دن خدا نے اور روک لیا اور کہا اے موسیٰ انا قد فتنا قومک من بعدک وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اے موسیٰ تم یہاں ہو ہمارے پاس، پتہ ہم نے تم کو کیوں روکا؟ یا اللہ کیوں روکا میں کیا جانوں؟ کہا ہم نے تمہاری قوم کا امتحان لے لیا ہے، تمہاری غیبت سے، تمہیں ہٹا کے ان کے درمیان سے، ان کا ہم نے امتحان لیا ہے، اس لیے کہ جب تم چلے تھے تم کیا کہہ کے چلے تھے؟ اخلفنی فی قومی، اے ہارون، یہ قرآنی لفظ ہے، تم میری قوم میں میرے خلیفہ ہو۔ قوم سے کہا تھا قوم والو جب میں نہ ہوں ہارون کی بات سننا، یہ میرا وصی ہے، یہ تم پر حاکم ہے میرے بعد، جب تک میں نہیں ہوں اس وقت تک یہ تم پر حاکم ہے، اس کی بات سننا، اطاعت کرنا۔ موسیٰ ہم نے تمہاری قوم کا امتحان لیا، وَأَضَلَّهُمْ، مگر تمہاری قوم کو سامری نے، ایک سامری نے سب کو بہکا دیا۔ جیسے یہ سنا فرجع موسیٰ غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، تمہارے رب نے کیا اچھے وعدے تم سے نہیں کیے تھے؟ تم نے کیا ظلم کیا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے میرے وعدے کو وفا نہیں کیا جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور کیا تم اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ کیا تم نے یہ چاہا؟ چاہتے ہو نہیں، چاہا تم نے، یہ کر کے تم نے پتہ ہے کیا کیا؟ اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے۔ اب تم پر اللہ کا غضب ہوگا، اور اس غضب کا ذکر دوسری آیات میں بھی کیا گیا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ سینالہم ان الذین، یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں اور سورہ اعراف کی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، جو لوگ جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا کی اور نبی کی بات نہیں مانی اور وصی کی بات نہیں مانی، ان پر اللہ کا غضب آنے والا ہے، ان پر غضب۔ اب غضب سمجھے نا، اتنی آسانی سے آپ نے سن لیا، ہمارا موضوع سٹارٹ ہی وہاں سے ہوا تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غضب کب آتا ہے اللہ کا؟ غضب اس وقت آتا ہے جب اللہ کے نمائندوں کو چھوڑا جاتا ہے، تو پوری قوم غضب کا شکار ہوتی۔ یہ بات ہو گئی۔ اب موسیٰ آتے ہیں، بہت ہی غصے میں ہیں، بہت ہی غیظ میں ہیں، اور سوال کریں تم نے کیا غضب کیا؟ اور اسی اثنا میں ایک مرتبہ پلٹ کے ہارون سے سوال کرتے ہیں۔ بس اتنا میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور زحمت آج تمام ہو جائے گی آپ کی۔ اب آپ دیکھیں، لوگ یہ پوچھتے ہیں اگر ایسا ہی تھا، دو باتیں کہتے ہیں، یہ کیسے ہوا کہ پوری قوم بھول گئی؟ ایک سوال، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، پوری قوم بھول جائے گی، ہوگا کتابوں میں پوری قوم بھول جائے گی۔ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ پھر کیوں قرآن بیان کر رہا ہے؟ اس قوم کا ذکر کیوں ہو رہا ہے کہ پوری قوم کچھ بھولی؟ کیا بھولی؟ ایک نمبر 2 کیا؟ اگر اللہ نے حکم دیا تھا اور نبی نے اعلان کیا تھا اور ان کو مولا بنایا تھا اور ان کو امام بنایا تھا اور ان کو خلیفہ بنایا تھا، تو علی نے اپنے حق کے لیے جنگ کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کیوں خاموش بیٹھے رہے علی؟ اور اگر پوری قوم واقعی گمراہ ہو رہی تھی تو علی کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ ان کو کیوں نہیں سیدھے راستے پر لائے کہ بھئی یہ نہیں ہے، یہ ہیں یا ہم ہیں، کچھ تو کہتے۔ تو سورہ اعراف آیت نمبر، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 پڑھیے، سورہ اعراف آیت نمبر 150 پڑھیے، میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں۔ تو وہاں پر یہ کہا گیا، 2 جواب دیے ہیں ہارون نے، یہی سوال، یہ سوال ہارون سے کیا جائے، اے ہارون آپ کیوں خاموش رہے؟ تو موسیٰ نے پہلے تو قوم کو سرزنش کی، سرزنش کر کے فوراً پلٹ کے ہارون سے کہا، اے ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تمہیں کس چیز نے روکا تھا ان کی ہدایت کرنے سے؟ اذ رأیتہم ضلوا، جب تم دیکھ رہے تھے کہ یہ ضلوا، گمراہ ہو رہے ہیں۔ اضلہم السامری، سامری نے گمراہ کیا، تو دونوں لفظ آ گئے،
مغضوب علیہم بھی، ضالین بھی، سمجھے نا؟ جن پر غضب ہوا وہ بھی یہی ہیں، اور جو گمراہ ہوئے یہ بھی وہی ہیں. کیا بات، تم کیوں خاموش رہے؟ تو فوراً کہا یا ابن امی لا تأخذ برأسی ولا بلحیتی، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، انی خشیت ان تقولا فرقت بین بنی اسرائیل. اب جو ہارون یہاں جواب دے رہے ہیں، جو ہارون یہاں جواب دے رہے ہیں وہی جواب اس امت کے ہارون کا ہے. یا علی آپ کیوں خاموش رہے؟ موسیٰ پوچھ اسی لیے رہے تاکہ یہ بات ریکارڈ میں آ جائے کہ کیوں خاموش رہے ہارون. کوئی شخص میرے ہارون کو کچھ نہ کہے جس کو میں نے خلیفہ بنایا تھا. سب کے سب پوری کی پوری قوم پوجنے لگی. خدا نے کہا ہم نے امتحان لے لیا. اسی سورے میں، سورہ طٰہٰ میں کہا کہ اس سے پہلے ہارون بھی کہہ چکے ہیں یا قوم انما فتنتم وانما ربکم الرحمن. ارے یہ تمہارا امتحان ہو گیا، تم فیل ہو گئے امتحان میں. تمہارا رب یہ نہیں ہے، رحمان تمہارا رب ہے. فاتبعونی، میری بات سنو، واطیعوا امری، میرا حکم مانو، اس لیے کہ میں تمہارا امام ہوں، میں تمہارا خلیفہ. کون سن رہا تھا؟ کہا نہیں ہم بالکل آپ کی بات نہیں مانیں گے. وہ بنا کے گئے تھے، ہاں بنا کے گئے ہوں گے، لیکن یہ ہمارا خدا ہے. اب ہم اس بچڑے کی پوجا کریں گے، ہم سامری کی بات مانیں گے. تو سامری نے اٹھا کے بچڑا رکھ دیا، کہا پوجو اس کو. فوراً ہی جیسے ہی پوچھا اے ہارون تم کیوں خاموش رہے؟ سب تو یعنی سب نے گمراہی کا اظہار، تم کیوں خاموش رہے گمراہی پر؟ تو کہا اے میرے بھائی سرزنش نہ کریں میری. انی خشیت، میں ڈر رہا تھا اگر میں کچھ کرتا تو آپ یہ کہتے فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا. پڑھ لینا آیت. میں کوئی حدیث پیش نہیں کر رہا ہوں کہ کس کتاب میں ہے اور یہ تو ضعیف ہے. اگر قرآن کو ضعیف کہہ دیا تو بس تم بھی ضعیف ہو جاؤ گے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جواب ہارون، موسیٰ کے ہارون نے کیا جواب دیا وہی محمد کا ہارون جواب دے گا. یہ کہے گا کہ بھئی فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، اور آپ خود مجھ سے یہ کہہ دیتے میرے بھائی کہ تم نے میری وصیت کا خیال نہیں کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری وصیت کا خیال نہیں کیا تم نے. لم ترقب قولی، یہ ہے کہاں؟ سورہ طٰہٰ میں. اللہ اکبر، ہماری جان نثار. آپ ذرا دیکھیں، آئیے سورہ اعراف میں آیت نمبر 150، اس کے اندر دوسرا جواب دیا ہے. وہ جواب بھی علی کا جواب ہے اصل میں. مت کہنا علی کیوں خاموش رہے، گنہگار ہو جاؤ گے امت والو. سمجھو، قرآن پڑھو، دیکھو. یہ اس امت کے ہارون کے بارے میں ایسی بات مت کرو، اپنے ایمان کو سنبھالو. دیکھو جناب ہارون سے یہی سوال کیا وہاں پر جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ یا ابن امی ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی. میں کیا کرتا اے اللہ کے نبی، اے میرے بھائی، میں کیا کر سکتا تھا؟ اس قوم نے مجھے ایسا ضعیف سمجھ لیا، اتنا طاقتور ہو کر میں ان کے درمیان ایسا ضعیف ہو گیا، اور انہوں نے مجھے استضعفونی، مجھے ضعیف سمجھ لیا کہ قادوا یقتلوننی، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں. اب کرو اپلائی، اسلام میں سامری، اب کرو اپلائی، اور یہ دیکھو کہ کیا ہوا نبی کے بعد. بس گفتگو تمام ہوئی، اور ایک ہی جملے پہ میں پوری آج کی تقریر کو اور کل کی تقریر کو ایک جملے میں کنکلوڈ کروں گا. کیا ہے جملہ؟ بھولیے گا نہیں اس جملے کو. سنیے، اس امت کی تشبیہ کس سے دی گئی؟ اس امت کی تشبیہ بنی اسرائیل سے. نبی کی تشبیہ کس سے دی گئی؟ آدم سے نہیں، ابراہیم سے نہیں، موسیٰ سے. نبی نے علی کی تشبیہ کس سے دی؟ ہارون سے. تو ہم کو یہ تو پتا ہے کہ اس امت کا موسیٰ کون ہے، اس امت کا ہارون کون ہے.
اس امت کا بنی اسرائیل کون ہے؟ اب جو رہ گئے ہیں 2 رہ گئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس امت کا وہ بچڑا کون ہے اور اس امت کا سامری کون ہے. ڈھونڈو مسلمانوں تمہاری ذمہ داری، ورنہ قیامت کے دن خدا تم سے خوب پوچھے گا. اتنی آیتیں میں نے بیان کی، سورہ بقرہ خوب پڑھتے تھے، سورہ بقرہ رٹ رٹ کے پڑھتے تھے. ان کی بڑی اچھی آواز ہے، ان کو سنیں گے. ان کی بڑی اچھی آوازیں ہی تھیں صرف. کہیں یہ بچڑے والی آوازیں تو نہیں ہیں جو اس کے منہ سے نکل رہی تھیں جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے تھے. دیکھو ان پہچانو، سب کو پہچانو. کوئی بہانے نہیں چلیں گے قیامت کے دن اللہ کے سامنے. یہ نہیں کہو یا اللہ تو نے صاف صاف بیان نہیں کیا، اور کتنا صاف صاف خدا بیان کرتا، ہر چیز بیان کر دی. اور پھر ہارون نے محمد کی طرف سے کیسے جواب دے دیے. کتنے افسوس کی بات ہے مسلمانوں، کتنے شرم کا مقام ہے جسے نبی ہارون کہیں، جس کا نبی اعلان کریں، جس کی امامت ثابت ہو قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے، ہسٹری سے، عقل سے، انصاف سے، ہر شے سے. اس کے ساتھ تم نے کیا کیا امت والو؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہارون کو یہ کہنا پڑے میرے بھائی مجھے کچھ نہ کہیں، انہوں نے مجھے اتنا ضعیف کر دیا یا اتنا ضعیف سمجھا کہ کادو یقتلوننی، مجھے قتل کرنے چلے آئے. میں کہوں گا ہارون مبارک ہو آپ کو. آپ یہ کہنا نا قتل کرنے چلے آئے، آپ کو قتل نہیں کیا، قتل نہیں کیا آپ کو. یہ امت اس امت سے بدتر نکلی جس نے اپنے ہارون کو قتل کیا، اور نہ صرف قتل کیا، اپنے ہارون کے ساتھ جو زیادتیاں کی. وہ ہارون اس امت کا خود کہتا ہے اے میرے حبیب، اے میرے بھائی، آپ تو چلے گئے، میں آپ سے اس امت کی کیا شکایت کروں؟ آپ کی بیٹی کے ساتھ اس امت نے کیا کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، آپ کی ذریت کے ساتھ یہ امت کیا کر رہی ہے. کتنی مظلومیت ہے علی کی، کتنی مظلومیت ہے اہل بیت کی. حسین جب کربلا کے لیے چلے نا تو حسین نے بھی ساری حجتیں تمام کی ہیں، اس لیے کہ حسین بولتا قرآن ہے. جسے قرآن ہر حجت تمام کرتا ہے. خبردار جو کوئی یہ کہے کہ ہمیں قرآن میں پتہ نہیں چلا، قرآن ہر چیز کلیئر ہے. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ پوری تقریر اسی لیے ہے. قرآن میں کوئی چیز امبیگوس نہیں ہے، کلیئر ہے، سمجھنے کی بات ہے. ایسی حسین نے کربلا کو، جو قرآن کی تفسیر ہے نا، اتنا کلیئر کیا کہ کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کیا معلوم تھا. ہر انتظام کیا علی، ہر انتظام کیا. ایک ایسا فرزند لے کے چلے جو نبی کی شکل تھا، شبیہ ہے رسول. اب بھی تم کہہ دو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. نبی کا جس وقت بھیج رہے ہیں نا علی اکبر کو، جو تڑپ ہے حسین کی کسی موقع پر نظر نہیں آئی ہے. وہ صابر حسین اپنے اس جوان لال کو بھیجتے ہوئے، اللہ اکبر، کیا کیفیت میں، کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. جب جوان بیٹا آتا ہے نا، آ کر اجازت طلب کرتا ہے. اب جب کوئی رہ نہیں گیا تو کیا کیا جائے؟ ہاں میرے لال، ہاں چلو اب ہم یہ قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. جب تیار کر دیا، گھوڑے پر بیٹھ گئے، چلنے لگے تو ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا.
اللہم انہو قد برز الیہم غلام اشبہ الخلق خلقا وخلقا ومنطقا برسول. اب میں وہ قربانی پیش کر رہا ہوں، وہ نوجوان جو تیرے نبی سے گفتار و رفتار و اخلاق میں بڑا مشابہ ہے، اشبہ الخلق ہے. کلما اشتقنا الی زیارت رسولک نظرنا الیہ. جب ہمیں نانا یاد آتے تھے ہم اپنے اس نوجوان کو دیکھ لیا کرتے تھے. یا اللہ شبیہ رسول کو بھیج رہا ہوں. بھیج دیا، تاریخ کہتی ہے کہ بھیج دیا. چلے، گھوڑے پر سوار ہو گئے، آگے بڑھے. عجیب منزل ہے خدا کی قسم. یہ ایام عزا جیسے جیسے عاشور سے راتیں قریب ہو رہی ہیں، میں کہوں گا بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. ہر ایک نہیں رو پاتا، رونے کی کوشش کیجئے، دعا کیجئے. اس لیے کہ اسی سورہ میں یہ ہے کہ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ. یہ اسی سورہ کی انہی آیتوں میں جو آج میں نے پڑھی ہے کہا گیا ہے کہ اے بنی اسرائیل تمہارا دل اتنا سخت ہو گیا پتھر کی طرح. اس لیے کہ کچھ پتھروں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، چشمے نکلتے ہیں، تمہارے دل سے کوئی بھی رقت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے. کتنے ظالم تھے وہ جو فرزند رسول پر اور شبیہ رسول پر تلوار چلانے کی کوشش کر رہے تھے. جیسی چلے، ابھی چند قدم چلے ہیں کہ ایک مرتبہ پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی. اب جو علی اکبر نے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی، سوچا یہ کون چلا آ رہا ہے. پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ کمر پکڑے ہوئے، سر جھکائے ہوئے بابا چلے آ رہے. بس فوراً پلٹے، گھوڑے سے اترے، بابا کو سینے سے لگایا. میرے بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی، آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی، بابا پیچھے پیچھے کیوں چلے آئے؟ ان لمحات میں حسین کیسے سمجھائیں، کیسے بتائیں کہ بھئی کیوں چلے آ رہے ہیں؟ عجیب نفسیاتی جملہ کہا، عجیب نفسیاتی جملہ کہا. ایک ہی جملہ، اس کے علاوہ کوئی جملہ نہیں ملتا. کہا میرے لال مجھ سے پوچھ رہے ہو میں کیوں آ رہا ہوں؟ کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے، کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا ہے ایک جوان کو رخصت کرنا کتنا مشکل ہے. یہ تو کوئی کسی باپ کے دل سے پوچھے، یہ کسی ماں کے دل سے پوچھے. 18 سال کا ایک نوجوان، اسے رخصت کیا جا رہا ہے. اس کیفیت کو دیکھا علی اکبر سمجھ گئے کہ بابا کے لیے قابل برداشت نہیں ہے میری رخصت، مگر جانا بھی ہے. تو ذہن میں ایک خیال آیا، بابا کی اس غربت کو دیکھ کر، اس بے کسی کو دیکھ کر علی اکبر کے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا کہ بابا جب ابھی زندہ مجھے رخصت نہیں کر پا رہے ہیں تو جب میں زمین پر گروں گا گھوڑے سے، اب تک تو کوئی نہ کوئی سہارا دینے والا تھا حسین کو، میرا بابا تنہا میرے لاشے کو کیسے اٹھائے گا؟ یہ خیال آنا تھا کہ ایک مرتبہ جھک کے اپنے بابا کو سینے سے لگا کے کہا بابا ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں. ہاں میرے لال، ایسے لمحات میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دینا جو میں پوری نہ کر سکوں. نہیں بابا آپ پوری کر لیں گے. کیا ہے؟ کہا جب میں مر جاؤں آپ نے سب کے جنازے اٹھائے، میرا جنازہ آپ سے تنہا نہیں اٹھے گا بابا. میری وصیت یہ ہے کہ خیموں سے میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو بلا لینا، سکینہ آ جائے گی، وہ میرا بھائی امام باقر آ جائے گا، چھوٹے چھوٹے بچے آ جائیں گے، آپ کو سہارا دیں گے، میرا لاسا اٹھ جائے گا بابا، آپ اکیلے نہیں اٹھا سکیں گے. اور بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا نا، بس ایک گزارش یہ ہے کہ اب نہ آئے میرے پیچھے، میں جا نہیں سکوں گا. نہیں تو ٹھیک ہے میرے لال جاؤ. یہ کہہ کہ حسین روتے ہوئے چلے آئے. زینب کا اصول یہ تھا جب کوئی مجاہد جاتا تھا درے خیمہ پر کھڑی ہو جاتی تھی.
در خیمہ پر کھڑے ہو کہ کسی مجاہد کا جہاد دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر حسین کے چہرے کو دیکھتی رہتی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ حسین کے چہرے کی کیفیت سے اندازہ ہوتا تھا کہ مجاہد کی کیفیت کیا ہے۔ حسین کے چہرے کو دیکھا، روتا ہوا آیا، حسین میرا بھائی، تو ایک مرتبہ وہ پکارا میرے بھیا۔ ایک سوال آ رہا ہے ذہن میں، کیا میری بہن؟ ایسی کیا بات اکبر نے آپ کے کان میں کہی کہ جو آپ روتے ہوئے واپس آ گئے؟ کہا بہن تمہیں معلوم ہے نا دنیا کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وصیت کون کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے بیٹوں کو، مگر یہ کربلا ہے، یہاں بیٹا باپ کو وصیت کر رہا ہے۔ میرے لال نے میرا خیال رکھا، جنازے کے تعلق سے وصیت کی ہے کہ اکیلا نہ اٹھاؤں۔ ابھی گفتگو ہو رہی ہے، جنگ ہوتی رہی، ایک وقت گزرا، علی کا شیر بھوکا اور پیاسا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، نوجوان جنگ کر رہا ہے، حیدر کرار کا پوتا ہے۔ جنگ کرتے کرتے کسی نے کہا کہ اس پر تنہا کوئی جنگ نہیں کر سکتا، اس سے سب مل کے گھیر کے اسے ماریں۔ اب کسی نے تلوار ماری، کسی نے تیر مارا، کوئی نیزے سے حملہ کر رہا تھا۔ ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا کہ شبیہ رسول گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، سینے پر وہ نیزہ لگا، نیزے کی یعنی سینے میں۔ علی اکبر زمین پر آواز دی، یا ابتاؤ علیک منی السلام، بابا میرا آخری سلام قبول کرے۔ حسین نے آواز سنی، فوراً دوڑے، اکیلا ہے حسین۔ ٹھوکریں کھاتے ہوئے زمین پہ گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، کہتے میرے لال کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، آواز دیتے رہو تاکہ آواز کے سہارے آتا رہوں، آواز کے سہارے آتا رہوں۔ علی اکبر آواز دیتے رہے، بابا ادھر ہوں، بابا ادھر ہوں۔ حسین، حسین، ہائے حسین۔ جب بیٹے کے لاشے پر پہنچے، عجب منظر دیکھا، جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے پر ہاتھ ہے۔ سینے پر ہاتھ ہے، آگے بڑھے میرے لال، کیا سینے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ اکبر چاہتے ہیں بابا کو نظر نہ آ جائے تکلیف۔ حسین نے ہاتھ کو ہٹایا، رضب کا منظر دیکھا، نیزے کی یعنی سینے میں، زمین کو گھٹنے پہ ٹیکا، گھٹنے کو زمین پہ ٹیکا، نجف کا رخ کیا، رجف کا رخ کر کے آواز دی، بابا علی، آپ کی شجاعت در خیبر کو کھڑا تھا، اتنی طاقت حسین کو مل جائے کہ اپنے جوان کے سینے سے برچھی نکال لے۔ زمین پر جھکے ہوئے حسین ایک مرتبہ ہاتھ کو آگے بڑھایا، آستینوں کو پلٹا، پلٹ کے نیزے کی انی کو ہاتھ میں لیا، یا علی کہہ کے نکالا۔ اب جو نیزے کی انی نکلی، انی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ، خون کا فوارہ۔ حسین نے کہا والی اکبرہ۔ اکبر نے آخری ہچکی لی، بابا خدا حافظ۔ اب تنہا حسین جوان کے لاشے پہ کھڑا ہے، کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، ارے کوئی ہے میرا ساتھ دینے والا۔ یاد آیا اکبر نے وصیت کی تھی، اے بنی ہاشم کے بچوں آ جاؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، لاشے کو اٹھایا، حسین کے ساتھ خیموں میں لائے، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ واہ حسینہ، واہ علی اکبر، واہ محمد۔ ہے جان اب لبوں پئی برچھی،
اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے پدئی سے اکبر برچھی نہ کھینچنا اور ہے جان اب لبوں پر برچھی نہ کھینچنا بولے پدئی سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بولے پدئی سے اکبر برچھی نہ کھینچنا بابا نظر کو پھیر لو دم ٹوٹنے لگا اور برچھی کے پھل سے خون ہے دل کا رکا ہوا اور ابلے گا خون زمین پر ابلے گا خون زمین پر برچھی نہ کھینچنا بولے پدئی سے اکبر برچھی نہ کھینچنا اور میں نے تمہیں بلایا تھا تاکہ میں کہہ سکوں اور بالکل نہ غم کرو میرے دل کو ہے اب سکون اور بیٹھے رہو یہاں مگر برچھی نہ کھینچنا بولے پدئی سے اکبر برچھی نہ کھینچنا اور اکبر پکارے باپ سے اکبر پکارے باپ سے دل کو سنبھالیے ارے ٹوٹی سنا کلیجے میں رہنے ہی دیجئے ارے نکلے گا ساتھ میں جگر نکلے گا ساتھ میں جگر برچھی نہ کھینچنا بولے پدئی سے اکبر برچھی نہ کھینچنا ارے مولا نے یا علی کہا مولا نے یا علی کہا دل کو سنبھال کر اور پھر خود ہی کھڑا گئے برچھی نکال کر اور کہتا رہا جواب سے کہتا رہا جواب سے برچھی نہ کھینچنا بولے پدئی سے اکبر برچھی نہ کھینچنا ارے مولا نے یا علی کہا
مولا نے یا علی کہا دل کو سنبھال کر، اور پھر خود ہی کھڑا گئے برچھی نکال کر، اور کہتا رہا جب واپس برچھی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا۔ حسین 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 بات ہی اور ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، ناز ہر دو جہاں شے کے لشکر میں ہے، ناز ہر دو جہاں شے کے لشکر میں ہے، سارے شیر ضیا شے کے لشکر میں ہے، سارے شیر کتنے اب رو کما شے کے لشکر میں ہے، اب رو کما شے کے لشکر میں ہے، کیسے کیسے جوان شے کے لشکر میں ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، کون ہے جان کو جس نے وارا نہیں، کون ہے جان کو جس نے وارا نہیں، کون ہے جو کہ آنکھوں کا تارا نہیں، کون ہے جو کہ آنکھوں کا تارا نہیں، کون ہے جو شہے
نے شہر سے بلاؤں کو ٹالا نہیں، شہر سے بلاؤں کو ٹالا نہیں، خود کو دشمن کی فوجوں میں ڈالا نہیں، خود کو دشمن کی فوجوں میں ڈالا نہیں۔ کون ہے جو کہ گھر کا اجالا نہیں، کون ہے جو کہ گھر کا اجالا نہیں، کون ہے جس کو زینب نے پالا نہیں، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، خاک تیغ گرے رن میں کیا کیا ہنسی، رن میں کیا کیا ہنسی، لاش پر جن کی تنہا گئے شاہدین، لاش پر جن کی تنہا گئے شاہدین، کانپ اٹھا فلک اور لرزی زمین، کانپ اٹھا فلک اور لرزی زمین، بیبیاں پھر بھی خیمے سے نکلی نہیں، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، کس نے زخم سنا دل پہ کھایا نہیں، زخم سنا دل پہ کھایا نہیں، کس نے سینے کو چھلنی بنایا نہیں، سینے کو چھلنی بنایا نہیں، کس کے لاشے کو شہ نے اٹھایا نہیں، لاشے کو شہ نے اٹھایا نہیں، ہاتھ لیکن بہن نے بتایا نہیں، جوان کی مگر بات ہی اور ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، رن میں ہر ایک ایسا تھا شیریں زبان، ایک ایسا تھا شیریں زبان، جس کے لہجے پہ داؤد بھی دے دے جان، لہجے پہ داؤد بھی دے دے جان، ان میں جس کو بھی کہتے شہ انس و جان، جس کو بھی کہتے شہ انس و جان، صبح عاشور کو پڑھ کے دیتا جان، مگر بات ہی اور ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، حسین 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 حسین
جنگ پہ تیار کھڑی فوج آدھا تھی ادھر، جنگ پہ تیار کھڑی، جان دینے پہ یہاں فوج الہی تھی تلی، یک بیک شے کی نظر اکبر مہرو پہ پڑی، دیکھ کر سوئے پہ سر شاہ نے آواز یہ دی، تقدم ولدی، تقدم ولدی، کربلا ہو چکی تیار، سج چکا موت کا بازار، ہوتی ہے تیروں کی بوچھار، زد پہ ہے سب میرے انصار، تقدم ولدی، پہ آتا ہے نازنہار، ولدی، تقدم ولدی، کربلا بات یہ وہ ہے کہ تلوار اٹھا لے ہم لوگ، بات یہ وہ ہے کہ تلوار اٹھا لے ہم لوگ، دین نہ کو کسی صورت سے بچا لے ہم لوگ، دین حق کو کسی صورت سے بچا لے ہم لوگ، کیوں کسی اور پر اس بار کو ڈالے ہم لوگ، کسی اور پر اس بار کو ڈالے ہم لوگ، کیوں نہ یہ مار کا خود آپ سنبھالے ہم لوگ، کھینچ کر نام سے تلوار، لشکر شام کو بڑھنے کی اجازت کیوں دے، لشکر شام کو بڑھنے کی اجازت کیوں دے، روک دے دور قریب آنے کی مہلت کیوں دے، روک دے دور قریب آنے کی مہلت کیوں دے، ہم پہ نئے کرے اتنی انہیں فرصت کیوں دے، نہ کرے اتنی انہیں فرصت کیوں دے، اور اس کے لیے اصحاب کو زحمت کیوں دے، چاروں جانب سے یلغار، ولدی، تقدم ولدی، کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی، دین نانا کا مٹے اور نواسا سہلے، دین نانا کا
ہوگا کبھی ہم سے کوئی کچھ بھی کہہ لے، نہ ہوگا کبھی ہم سے کوئی کچھ بھی کہہ لے۔ خون بہتا ہے تو ہم لوگوں کا اس پر بہہ لے، بہتا ہے تو ہم لوگوں کا اس پر بہہ لے۔ بھیجتا جنگ پہ عابد کو میں تم سے پہلے، مگر آج تو ہے بیمار ولدی تقدم ولدی، کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی۔ کڑی الجوان کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر، آواز تو دے اکبر، ہے 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 آواز تو دے اکبر۔ کڑی الجوان کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر، آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر۔ کڑی الجوان کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر، آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر۔ کڑی الجوان کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر، آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر۔ گرتا ہوا اٹھتا ہوا آ تو گیا ہوں میں مگر، گم ہو گیا نور نظر، ہے آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر۔ کڑی الجوان کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر، آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر۔ گرتا ہوا اٹھتا ہوا آ تو گیا ہوں میں مگر، گم ہو گیا نور نظر، ہے آواز تو دے اکبر، 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 ہے آواز تو دے اکبر۔ تو نوجوان ہے اکبر اور ہے ضعیف بابا، نوجوان ہے اکبر، کیسے اٹھاؤں میت مجھ کو تو بتا دے، اتنا جانا ہے اب قیام تک، کیسے کروں میں یہ سفر، کم ہو گئی میری کمر، ہے آواز تو دے اکبر،
ہے آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، کڑی الجوان کی لاش پر کہتا رہا رو کے پدر، آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، آئی صدا جدھر سے میں اس طرف بڑھوں گا، آئی صدا جدھر سے آواز سنتے سنتے تجھے رن میں ڈھونڈ ہی لوں گا، تو ہے جدھر پیارے میرے دھیرے سے یہ کہتے ہوئے بابا ادھر، بابا ادھر، ہے آواز تو دے ہے آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے ہے آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے اکبر، ہے آواز تو دے کیسے بیاں کروں میں، کیسے بیاں کروں میں وہ دردناک منظر، اور سکتے میں تھی خدائی روتا تھا سارا لشکر، جب فاطمہ کے لال نے ہاتھوں پہ لے کر خاک سے رکھ کر کہا زانوں پہ سر، ہے آواز تو دے اکبر، 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 اکبر جناب اکبر، اکبر جناب اکبر خاموش ہو گئے تھے، جناب اکبر اور شبیر سر جھکائے لاشے کے پاس کھڑے تھے، زینب کبھی لیلا کبھی بہنیں کبھی نام کہتا رہا یہ سارا گھر، ہے آواز تو دے اکبر، 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 ہے آواز تو دے اکبر۔ تامل حکم ایک کلام کے چند اشعار پیش کرا۔ ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، اور تم ہچ کیا لے کے جو دم توڑ رہے ہو، تم ہچ کیا لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیا ہو گیا دلبر، ہے
اکبر کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو اور موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیا ہو گیا دلبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی ارے ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی افسوس کے آسائی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے اکبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر 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 بلا جاتی ہے محشر دل کہتا ہے رو کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر
یا